علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم گھروں میں بھی تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو تلاوت قرآن کرنے کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید سے میں نے جو تلاوت کی ہے اس کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس تلاوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، کیسے ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یقین کریں برائے مہربانی قابل غور، تھوڑی سی دیر کے بعد میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں سر عاطف شبیر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کے علاقے میں بہادر پور میں بہت ہی اچھے سکول کا سسٹم شروع کیا ہوا ہے، اور جس میں صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ تجوید و قرات کے ساتھ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان کے لیے میں بھی کلیپنگ کرتا ہوں اور آپ بھی کلیپنگ کریں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو لانے جلی کہلائی جاتی ہیں اور وہ حرام ہوتی ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو لانے خفی میں آتی ہیں، وہ مکروہ ہوتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لانے جلی کی غلطی کر رہے ہیں یا لانے خفی کی غلطی کر رہے ہیں۔ مثلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ یہ موٹے کاف سے میں نے ادا کیا ہے۔ اگر آپ باریک کاف سے ادا کریں گے قل هو اللہ، اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، اس کا معنی ہو جائے گا کھاؤ اللہ ایک ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ایسے ایک لفظ ہے الحمدللہ، اگر اس کو آپ لمبا کر دیں گے الحمدللہ تو یہ لانے جلی والی غلطی ہو جائے گی، بڑی غلطی ہو جائے گی، وہ حرام کے زمرے میں آئے گی۔ اور اسی طرح لفظ کو جو انسان پر نہیں پڑھتا، مثلا را ہے، الرحمن، را کو پر پڑھنا ہے، اگر الرحمن را کو باریک کر دیا ہے تو یہ لانے خفی میں آئے گا، یعنی کہ چھوٹی غلطی میں، لانے جلی میں نہیں آئے گا۔ میری بات کو قابل غور توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ لانے خفی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ را جو ہے اس سے پہلے اگر زبر آ گئی ہے یا پیش آ گئی ہے تو را پر پڑھا جائے گا، اگر زیر آئی ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کا نام جو ہے، مثلا من اللہ، اللہ کے نام کے پیچھے زبر آئی ہے یا پیش آئی ہے تو ہم نے نام کو موٹا کرنا ہے، من اللہ۔ اگر زیر آئی ہے لام کے پیچھے جیسے للہ تو پھر لام کو ہم باریک کریں گے، للہ موٹا نہیں کریں گے۔ تو ایسی غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو لانے جلی میں آتی ہیں یا لانے خفی میں آتی ہیں۔ تو قرآن مجید ایک ایسی مقدس کتاب ہے، اس سے ہمیں دل لگا کے رکھنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں بھی ہم اپنے بچوں کو یہ تلقین کریں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں روزانہ کم از کم، زیادہ نہیں تو ایک رکوع گھر کے اندر تلاوت قرآن کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا کوئی امتی ایک لفظ کی تلاوت کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ الف لام میم ایک لفظ نہ سمجھے بلکہ یہ 3 حروف ہیں، اگر الف لام میم کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔
اب ہم دیکھیں اپنے گربان کے اندر جاتی مار کے دیکھیں، ہم نیا گھر بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو اکٹھا کریں، مدرسے سے بچوں کو بلا کے لائیں۔ ہم اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم تلاوت قرآن کریں۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ وہ لا ریب کتاب ہے، یہ وہ حکمت والی کتاب ہے، یہ وہ شفا سے بھری کتاب ہے کہ جس نے دنیا میں ہمیں کامیاب کرنا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرنا ہے۔ آخرت میں اس نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ تو میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس ادارے میں دار ارقم اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت سیکھ رہے ہیں۔ اور آخری یہی گزارش کروں گا کہ پریشان نہیں ہونا کہ ہمارے بچے کو اتنا ٹائم ہو گیا ابھی ادھر ہی ہے، نہیں۔ دیکھیے سیدھا سیدھا پڑھنا ہو تو پھر تو جلدی بچہ پڑھ لیتا ہے، تجوید و قرات کے ساتھ مخارج کو سمجھا کے جب بچے کو پڑھایا جائے تو پھر اس میں ٹائم لگتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے وہ بہت ہی بہترین قسم کے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ اور میں اپنی ماؤں بہنوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو بھی کوشش کریں کہ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے کی اور تلاوت کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔